وقامت الحجۃ علی کل العباد۔ یہ باب توحید باری تعالیٰ کی بیان میں ہے، جیسا کہ کل کے باب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے تخلیق اور پیدا فرمایا۔ اب یہ عبادت اللہ رب العزت کی کیسے ہوگی، یہاں اس بات کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو بتلائے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے اجتناب رکھو۔ اس آیت کا جو اجمالی اور مختصر معنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں، ہر جماعت میں، لوگوں کے ہر فریق میں رسول بھیجے جو ان کو خالص اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے اور اللہ کی عبادت کا طریقہ ان کے سامنے واضح فرماتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے سوا دوسروں کی عبادت سے روکتے۔ اور یہ اللہ پاک کا یہ طریقہ لوگوں کی طرف رسول بھیجنے کا حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوا، جو حضرت آدم علیہ السلام کے 1000 سال بعد میں تشریف لائے۔ نوح علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جاری رہا۔ اس پر اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انبیاء کرام کی نبوت کا خاتمہ فرما دیا۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور نہ ہی کسی کی نبوت کی ایمان والوں کے لیے ان کے لیے اس پر ایمان لانا باقی رہا، بلکہ آپ کی نبوت کو خاتم الانبیاء اور خاتم النبیین ماننا یہ ایمان کے ساتھ لازمی قرار دے دیا گیا۔ جیسے قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور انبیاء کے خاتم ہیں، یعنی ان پہ نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے، ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اس آیت کریمہ میں انبیاء کرام اور رسل اعظام کی بعثت اور آمد کو بیان فرما دیا گیا کہ ان کی بعثت اور رسالت کا کیا مقصد تھا، انبیاء کیوں تشریف لائے، ان کے آنے کی کیا غرض و غایت تھی۔ اس آیت میں اللہ پاک نے وہ چیز واضح فرما دی، اور وہ ہے لوگوں کو توحید باری تعالیٰ کے متعلق مفصل بیان دینا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو، اور شرک سے متعلق ان کو روکنا اور اس کو بیان کرنا کہ کون کون سے کام شرک بنتے ہیں اور کون کون سے کام توحید ہوتی ہے۔ اسی طرح اس آیت میں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ انبیاء کرام کا دین ایک ہی ہے، سارے انبیاء، جیسا قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ مِن قَبْلِكَ مِن رُسُولٍ، اے میرے نبی ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھی بھیجا اس کو یہی دعوت دی کہ وہ لوگوں کو یہ کہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ رسولوں کی دعوت ایک ہی دعوت ہے، انبیاء کرام، اسی لیے ایک نبی کا انکار سارے انبیاء کا انکار سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی سارے انبیاء کو مانتا ہے، ایک نبی کو نہیں مانتا تو وہ سارے انبیاء کا انکار کرنے والا ہے۔ اگر ایک نبی کی دعوت کا منکر ہے تو وہ سارے انبیاء کی دعوت کا انکار کرنے والا بنے گا۔ اس لیے کہ سب کی دعوت ایک ہی دعوت تھی، اور وہ یہ تھی کہ اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا۔ یہ اس میں اخلاص کے ساتھ ان کے شریعتیں مختلف تھیں، جیسے نماز کا نظام مختلف تھا، روزے کا نظام مختلف تھا، اور شریعت میں تھوڑا بہت اختلاف تھا، کسی میں کوئی جائز تھا، کسی میں کوئی نہ کرنا، لیکن جو ایمانیات تھیں، جو ایمان تھا، یعنی اللہ کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، جنت دوزخ کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، یہ سارے کا سارا تمام انبیاء کرام کے زمانہ میں ایک ہی رہا ہے۔ شریعت کا اگر اختلاف بھی رہا لیکن ان کی دعوت ایک تھی،
اس آیت میں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ انبیاء کرام کا رسالہ اور ان کی نبوت عام ہوا کرتی تھی، اور اس سے لوگوں پر اللہ کی وہ حجت قائم ہو گئی کہ اللہ پاک نے اپنا پیغام انسانوں تک پہنچا دیا۔ یعنی انبیاء کرام نہ بھی آتے تو انسانوں سے اللہ ہی کی عبادت پھر بھی مطلوب تھی۔ اگر انبیاء کرام تشریف نہیں لاتے تو اس کائنات میں بڑیاں نشانی ہے، زمین ہے، آسمان ہے، کائنات ہے، یہ ساری کی ساری اس بات پہ دلیل ہے کہ ایک ہی اس کائنات کا بنانے والا ہے، ایک ہی اللہ اس کا عبادت کے لائق ہے۔ پھر بھی لوگوں کو اللہ ہی کی عبادت کرنی تھی، لیکن اللہ پاک نے کمال اپنی رحمت سے انسانوں پہ شفقت فرماتے ہوئے انبیاء کرام کو مبعوث فرما کر وہ حجت قائم کر دی۔ اب کسی انسان کے پاس قیامت کے دن انکار کا کوئی جواز نہیں رہے گا، یعنی قیامت کو کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا میں پڑھا ہوا نہیں تھا، میں جاہل تھا، مجھے معلوم نہیں ہوا، میں نے جانا نہیں۔ کسی کے لیے کوئی حجت، کوئی بہانہ وہاں کام نہیں آئے گا۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ پاک نے ایک جگہ پہ فرمایا ہے کہ قیامت کو کوئی شخص عذر نہیں کر سکے گا اللہ کے سامنے۔ جس نے شرک کیا ہوگا، توحید کو صحیح نہیں مانا ہوگا، تو کوئی عذر نہیں کر سکے گا کہ میں سمجھ نہیں سکا، مجھے معلوم نہیں ہو سکا، اس لیے کہ قرآن مجید اور حدیث رسول ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، ہر چیز ہم دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ تو اس آیت میں اس بات کی یہ دلیل ہے کہ اللہ پاک نے انسانوں پر اپنی حجت کو، اپنی دلیل کو قائم فرما دیا، اور کسی کے پاس اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی عذر اور بہانہ کرنے کا جواز باقی نہیں رہا۔ اسی طرح اس آیت میں توحید کی فضیلت معلوم ہوتی ہے جو ساری امتوں پر واجب تھی، یعنی اس بات میں بڑی فضیلت ہے، توحید میں کتنی بڑی فضیلت ہے کہ انسانوں کو پیدا کیا اللہ پاک نے تب بھی اسی لیے، اور انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا پھر بھی توحید کے لیے، توحید کو جاننے کے لیے، اللہ پاک کو پہچاننے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے۔ تو جو چیز کسی چیز کے بننے کا مقصد ہوا کرتی ہے اس کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے دوسری چیزوں سے۔ تو اس لیے اس آیت میں یہ بھی بیان ہو گیا کہ توحید سب سے افضل ہے۔ پھر تیسری بات، جس شخص کے عقیدے میں توحید میں خلل ہے اس میں باقی تمام چیزوں میں خلل ہوگا۔ جو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے معنی کو نہیں سمجھتا اس کے اعمال بھی اللہ کے ہاں پھر قابل قبول نہیں ہوں گے۔ یعنی اگر ایک شخص توحید کے بارے میں اس کو پورا علم نہیں ہے، اللہ کے بارے میں پوری پہچان نہیں ہے، اللہ کی صفتیں بندوں کو دے دیتا ہے، بندوں کی صفتیں اللہ میں سمجھ لیتا ہے، اللہ کو بندوں کے ساتھ مثال دیتا ہے، اللہ کی مثال انسانوں کے ساتھ دے دیتا ہے۔ جیسے کچھ لوگ یہ دیتے ہیں کہ چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوا کرتی ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے فوت شدہ انبیاء اور درگاہوں والی ہستیوں کا وسیلہ اور واسطہ ہونا ضروری ہے۔ تو یہ مخلوق پر اللہ کو قیاس کیا جا رہا ہے جو شرعاً غلط ہے۔ مخلوق پر اللہ کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ چھت پر چڑھنے کے لیے واقعی ہی سیڑھی کی ضرورت ہے، لیکن اللہ تک پہنچنے کے لیے انبیاء نے جو رستہ بتلایا ہے کہ اس طریقے سے اللہ کو مانو، اس طریقے سے اللہ کو پکارو، وہ سیڑھی ہے، نہ کہ خود ان کی ذات کو پکارنا شروع کر دیا جائے جیسے آج کل کچھ لوگ انبیاء کو، اولیاء کو، صلحاء کو وہ اس طریقے سے پکار رہے ہیں جیسے یہ خود الہ اور معبود ہے، جس کی مثالیں آپ درگاہوں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ لوگوں کا تعلق ان ہستیوں سے، بلکہ نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ لوگ مکہ میں آ کر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں کی درگاہ کی تعظیم اس خانہ کعبہ سے زیادہ ہے۔ یہ حال ہی میں مجھے مکہ گیا تھا، وہاں ایک آدمی سے ملاقات ہوئی تو وہاں وہ کہنے والے کسی نے بتلایا کہ یہاں ایک عورت کہہ رہی تھی کہ ہمارے لاہور میں داتا دربار کی عزت اور تعظیم اس کعبے سے تو کہیں زیادہ ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہم نے دیکھا۔ کیا دیکھا ہم نے؟ بڑی بڑی عمارتیں ہیں، بڑے بڑے وہ بنے ہوئے ہیں، اور یہ ہے وہ ہے، لیکن جو کچھ لوگ وہاں کر رہے ہیں یہاں تو نہیں ہو رہا۔ یہاں کسی بلڈنگ سے کوئی لپٹ نہیں رہا، کسی جالی کو کوئی چوم نہیں رہا، کوئی دیگ نہیں تیار ہو رہی، کوئی لنگر جاری نہیں ہے،
کوئی سبیل نہیں لگی ہوئی لوگ جائیں اور وہ کھاتے رہیں پیتے رہیں ناچتے رہیں، کوئی قوالی نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس سے تو ہماری اس داتا دربار کی تعظیم زیادہ ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں جن لوگوں کا یہ عقیدہ بن جائے کہ وہ انبیاء کو اولیاء کو اٹھا کر خود معبود بنا لیں، ان کے ہاں کلمے کی کیا حقیقت رہ جائے گی۔ تو یہ بات ضروری ہے ہم سب کے لیے کہ جب ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو اس کو سمجھے، اس کا معنی کیا ہے، یہ ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے۔ محمد رسول اللہ جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ اس سے ہمارا کیا مراد ہے اور ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آگے چل کر یہ ساری وضاحتیں اسی کتاب میں اسی باب میں آ جائیں گی کہ ایک مسلمان کو جب لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے تو کیا کیا ماننا ہے، کیا کیا اقرار کرنا ہے، کس کس بات کا اللہ کے لیے اقرار کرنا ہے اور باقی ساری مخلوق کے لیے انکار کرنا ہے، اور کس کس بات کے لیے مخلوق کے لیے جو ماننا ہے وہ خالق کے لیے نہیں، جو خالق کے لیے ہے وہ مخلوق کے لیے نہیں۔ اس فرق کو سامنے رکھنا ہے تاکہ ایمان اور اسلام کی صحیح سمجھ آ سکے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔